السلام علیکم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا معنی آنا چاہیے۔ اس سورہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربک میں افتح کہتے ہیں کنجی کو، اور کنجی کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کھولنا۔ کیونکہ یہ سورہ قرآن کی اوپننگ کرتی ہے اسی لیے اسے سورہ کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کھولنے والی۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کے کئی نام ہیں جیسے کہ سورہ شفا، سورہ رقیہ اور ام القرآن، کیونکہ یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ پہلی آیت ہے اس سورہ کی الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں۔ تعریف کیسے اللہ کے لیے ہیں؟ جیسے کہ کسی پھول کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کلر، اس کا ڈیزائن، اس کی خوشبو، تو اصل تعریف اس پھول کو بنانے والے کی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں تو اصل تعریف اس بچے کو، اس انسان کو بنانے والے کی ہے۔ تو جس بھی ہم خوبصورت چیز کو دیکھ کے جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اصل تعریف ہم اللہ کی ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شکر کے معنوں میں کیسے یہ لفظ آتا ہے، جیسے کہ ہمیں سنت سے جتنی بھی دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہیں تو اس میں جب الحمدو کا لفظ آتا ہے تو وہاں پہ معنی شکر کے آتے ہیں۔ جیسے کہ کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ سارا شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو بھوک لگنے پہ اللہ نے ہمیں کھانے کی نعمت دی، پانی کی نعمت دی، تو شکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں وہ نعمت دی۔ اسی طرح سے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں اور جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ سارا شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ تو یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے وہ شکر کا آ رہا ہے۔ تو الحمدو میں دونوں بات آتی ہے، تعریف بھی اور شکر بھی۔ اللہ نے ہر چیز اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ ہم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اس کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ اس لفظ میں ہی اللہ کی تعریف اور شکر کہا جاتا ہے۔ تو تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے ہیں؟ جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ صرف ہماری ارتھ کا وہ مالک نہیں ہے، اس پلینٹ کا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیایں ہیں، جتنے بھی جہان ہیں جنہیں سائنس نے ڈسکور کر لیا ہے، جنہیں سائنس نے ڈسکور نہیں کیا ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ چاہے وہ جوپیٹر ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، گیلیکسیز ہوں، جنت ہو، جہنم ہو، عالم برزخ ہو، ہر دنیا کا، ہر جہان کا مالک اللہ ہے۔ سمندر کا، آسمان کا، زمینوں کا، زمینوں کے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ تو جب بھی اس آیت کو پڑھیں اس کانسیپٹ کو دھیان میں رکھ کے ہمیں پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریف، سارا شکر اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ اس کا معنی ہر بچے کو آنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ یہ معنی سب سے پہلے ہم سیکھیں جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور الحمدللہ کہیں تو انہی جذبات کے ساتھ کہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت کو سیکھیں، سمجھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو اور یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، آخرت میں یہی چیز ہمارے کام آنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔